شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس مبارک مہینے سے مستفید ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت کیا. ابھی بھی ہمارے بہت سے علاقے ایسے ہیں جن علاقوں کے اندر پورے طور پر انہیں اجتماعی عبادت کی اجازتیں نہیں ملی. ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی قدردانی کرتے ہوئے جو احتیاطیں اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اسے اختیار بھی کرنا چاہیے. رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جہاں بہت سی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور عبادتوں پر جہاں بڑے اجر و ثواب کے وعدے اللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں، اس میں سے سب سے اہم ترین رمضان کے روزے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ. انسان روزہ رکھتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اس کے لیے ظاہری اعتبار سے روزہ رکھنے کے لیے یوں کہا گیا کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب کرے. روزے کو توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان تمام چیزوں سے وہ اس مدت میں رکا رہے. اسی کا نام ہے روزہ کہ اس پوری مدت کے اندر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کے پورے وقت کو وہ اس طرح سے گزارتا ہے کہ اس وقت کے اندر نہ وہ کوئی چیز کھاتا ہے، نہ کوئی چیز پیتا ہے، نہ وہ اس طرح کی کوئی کام کرتا ہے جس سے اس کا روزہ ٹوٹنے والا ہوتا ہے. ظاہری اعتبار سے جب آدمی یہ روزہ رکھتا ہے تو شرعی اعتبار سے اس پر حکم لگایا جاتا ہے کہ اس کا روزہ ہوا. اس روزے کے بہت سے فوائد اور اس روزے کی بہت سی خصوصیتیں بیان کی گئی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں فرما دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے. انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے خوف کی زندگی گزارے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے. زندگی کا کوئی قدم وہ ڈال رہا ہو، کوئی قدم اٹھا رہا ہو، کوئی قدم روک رہا ہو، اصل مقصد اس کا اللہ کا خوف. اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزرے گا اسی کا نام ہے عبادت. اور تقوی اس روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اندر پیدا فرمانا چاہتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کے اندر اپنا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں. ظاہر اعتبار سے ہم دیکھ لیں، بندہ جب روزہ رکھتا ہے کون اسے دیکھ رہا ہوتا ہے سوائے اللہ کے؟ وہ تنہائی میں بھی، لوگوں کے مجمع میں بھی، جب بھی جہاں بھی ہوتا ہے وہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جس چیز کے کرنے سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے تو حدیث قدسی میں کہا گیا کہ انسان کے تمام اعمال اس کے اپنے ہیں لیکن روزہ ایک ایسا ہے جو میرے لیے خالص. بندہ روزہ جب رکھتا ہے خالص اللہ کے لیے رکھتا ہے. اب اس کے اندر کسی طرح کے دکھاوے کی کوئی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر دکھاوے کی بات ہوتی وہ تنہائی میں جا کر بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن وہاں اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے کہ اللہ نے جب یہ روزے مجھ پر فرض کیے ہیں، اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن کے طور پر رمضان کے روزے اللہ نے مجھ پر فرض کیے ہیں، میں روزہ رکھ
رکھا ہوں، اب میں لوگوں کے سامنے بھی کچھ نہیں کر سکتا، تنہائی میں جا کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو ان تمام کاموں سے اسی لیے بچتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف، اور اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ روزوں کو توڑنے والی چیزوں سے جب رکتا ہے۔ ایسے روزے دار کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بندے کے ہر عمل کے تعلق سے اللہ 1 سے 10 گنا 700 گنا تک اس کو اجر دیتے ہیں، لیکن روزے کے تعلق سے فرمایا الصوم لی، روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر کیا بدلہ دیں گے، کتنا بڑا اجر دیں گے، اللہ نے اس کو اپنے پاس یوں مخفی رکھا کہ بندے کے لیے روزے کا ثواب میں خود اس کے روزے کا ثواب۔ چنانچہ روزے داروں کے تعلق سے فرمایا گیا کہ الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال، جہنم کی آگ سے اس کو بچانے کے لیے ڈھال۔ اور روزے داروں سے اللہ جب خوش ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ معدہ جب خالی ہو جاتا ہے انسان کا، اس کے منہ سے بو نکلنے لگتی ہے روزے کی افطاری کے وقت، خاص طور سے یہ جو معدے کے خالی ہونے سے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کو اتنی زیادہ پسندیدہ اور اتنی زیادہ محبوب ہے کہ انسان کو مشک اور خوشبو جو پسند ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندے کے منہ سے نکلنے والی یہ بو۔ اسی لیے تو روزے دار کے تعلق سے فرمایا گیا الصائمون يدخلون الجنة من باب الریان، جنت کے جو دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص کیا گیا ہے، جس دروازے کا نام ہے ریان، اور روزے دار جنت میں اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اس پر اللہ مزید اور کیا کچھ دیں گے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے روزے کے فوائد کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے، بندے نے روزہ رکھ لیا، اب اس کو بہت سی چیزوں کا خود بخود احساس ہونے لگتا ہے۔ گرمی کا زمانہ ہے، پیاس کی شدت اس کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، اور ظہر کے بعد سے جو بھوک کی تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے، اور عصر کے بعد اس کا جو حال ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود بندہ جو ہے اس کو برداشت کرتا ہے اللہ کی خاطر۔ اب اس بھوک کی وجہ سے اس کو احساس ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں مجھ پر کی تھی اور ان نعمتوں سے میں فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے خود بخود اس کے ذہن میں آنے لگتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی احساس ہونے لگتا ہے اللہ نے تو مجھے ان نعمتوں سے مالا مال کیا، لیکن میرے ہی اپنے کتنے بھائی مسلمان ایسے ہیں جن کو عام دنوں کے اندر اس طرح کی چیزیں میسر نہیں ہوتی، کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس فراہم نہیں ہوتی۔ اس کو جب بھوک کا احساس ہوتا ہے تو اس غریب کو وہ یاد کرنے لگتا ہے، اب اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر یہ چیز، یہ شوق انگڑائی لینے لگتا ہے کہ میں بھی غریب کے ساتھ ہمدردی کروں، مواسات کروں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کروں۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے اندر لوگوں کے ساتھ ہمدردی زیادہ کرتے ہیں دوسرے دنوں کے مقابلے میں، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کو روزوں کے ذریعے یہ سکھایا گیا کہ وہ زندگی بھر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہو، غمخواری کرنے والا ہو، محبت کے ساتھ پیش آنے والا ہو۔ روزہ رکھ کر انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا کیا جاتا ہے۔ آدمی روزے سے ہے، قریب میں عمدہ چیزیں اس کے پاس رکھی ہوئی ہیں، بھوک بھی پریشان کر رہی ہے، پیاس بھی اس کو تڑپا رہی ہے، ٹھنڈا مشروب اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، گرمی بھی ہے، لیکن وہ برداشت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ اس کو صبر کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ آدمی روزہ رکھ کر صبر کو جانے، صبر کسے کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب جو جی میں آیا کر لیا، روزہ نہیں ہوتا، اس کے سامنے پیاس اس کو تکلیف دیتی، وہ اچھے سے اچھے مشروب سے اپنی پیاس کو بجھاتا ہے، لیکن روزے کے اندر وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اور صبر کے تعلق سے اللہ نے فرمایا
کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جو ہے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو زندگی کے اندر اس کو بہت سے معاملات میں ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، ایسے موقعوں پر اس کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا بندہ جب روزہ رکھتا ہے، بندہ روزہ رکھ کر اس کو صبر کی عادت اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ روزہ رکھتا ہے، روزے کے ذریعے یہ اور اس طرح کے بہت سے فوائد بندے کو حاصل ہونے والے ہوتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عطا کیا تاکہ ان کے اندر سے وہ غلاظتیں دور کی جائیں، ان کے اندر سے وہ تکلیفیں دور کی جائیں۔ آدمی کو بھوکا رکھ کر کے مروانا مقصود نہیں ہوتا، بھوکا رکھ کر کے اس کو عادی بنایا جاتا ہے کہ اللہ کے حکموں کا تابع کیسے بنا جاتا ہے۔ آدمی بھوکا رہ کر کے، پیاسا رہ کر کے وہ برداشت کی قوت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ روزے کے ذریعے اس کے اندر یہ صفات پیدا کر کے ملکوتی صفات اس کے اندر پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ان ملکوتی صفات کے ذریعے بندے کو اللہ کی عبادت کے اندر لطف اور مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ ہے اصل مقصود۔ عبادت کے اندر لطف اور مزہ بندے کو جب آئے گا، پھر تو اس کو عبادت کرتے ہوئے ہی مزہ آئے گا، اس کو دوسری چیزوں میں جو ہے شوق نہیں لگے گا۔ تو ملکوتی صفات کو بندوں کے اندر پیدا کرنا مقصود ہے ان روزوں کے ذریعے، اور اسی کا نام ہے تقویٰ، اسی کا نام ہے اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کتنے احسانات کیے۔ یہ روزہ رکھ کر کے بندہ اتنے بڑے اجر کا مستحق بنتا ہے کہ روزے داروں کا اکرام اللہ نے ایسا کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح سے بھی گنجائش دی ہے، ان کو ترغیب دی گئی کہ وہ دوسروں کا روزہ افطار کرائیں، اور روزے کے افطار کرانے پر کان مغفرۃ لذنوبہ وعتقا لرقبتہ من النار، فرمایا من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، اپنے پاس کی چیز سے اس کا روزہ کھلوایا، اس کا روزہ کھولنے کے لیے کوئی چیز اس کو دے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اس کی جہنم سے خلاصی کا سبب۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی تو کسی کا روزہ کھول نہیں سکتا، ہر ایک کے پاس تو اتنی وسعت اور گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ کھلانا مقصود نہیں ہے، کسی کو ایک کھجور کھلا دیا، کسی کو ایک گھونٹ دودھ پلا دیا، لسی پلا دی، کسی کو کوئی ایک لقمہ کھلا دیا، ایک گھونٹ پانی پلا دیا اپنے پاس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل حوض کوثر میں میرے حوض سے سیراب کیا جائے گا، ایسا سیراب کیا جائے گا پھر اس کو پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ روزے دار کا روزہ افطار کرانے پر اتنا بڑا اجر، اور افطار کرانے کے لیے کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی نے کسی کو پیٹ بھر کر کھلا دیا، اس کو سیراب کر دیا، اس کے لیے تو اور بڑے اجر ہیں، لیکن جو اپنی وسعت کے مطابق کسی کو افطاری کا سامان کسی نے فراہم کر دیا تاکہ وہ اپنے گھر میں روزہ افطار کرا دے، اس پر اللہ کی طرف سے اتنے بڑے اجر کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ محض اس لیے ہے کہ روزے داروں کا اکرام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بڑا اکرام کرتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ہمدردی و مواسات کا مہینہ ایسے بھی ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کی جائے، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور اچھے طریقے سے پیش آیا جائے۔ روزہ رکھ کر کے اصل جو اس کی بنیاد ہے وہ ظاہری روزوں کے ساتھ ساتھ اس کو اس کی زبان کا، اس کی آنکھوں کا، اس کے ہاتھ پیر کے روزے کا بھی حکم دیا گیا۔ وہ اپنے آنکھوں سے کوئی غلط کام نہ کرے جو غیر روزے کی حالت میں وہ کیا کرتا تھا، اپنے کانوں سے وہ کوئی غلط کام نہ سن، غلط بات نہ سنے جو غیر روزے کی حالت میں وہ کیا کرتا تھا، اپنے
کسی کو تکلیف پہنچانے والا جملہ زبان سے نہ نکالے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ، تمہیں کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، تم روزے سے ہو، جواب مت دینا اسے، بس اتنا کہنا اِنِّي صَائِمٌ، اے بھائی میں روزے سے ہوں. صبر برداشت کی طاقت آدمی کے اندر پیدا کی جا رہی ہے. سامنے والا گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم اس کو نہیں. چنانچہ آدمی روزوں کے ساتھ ان عادات کا بھی خیال رکھے گا، اللہ کی طرف سے بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. روزے کے تعلق سے سحری کے معاملے میں حکم دیا گیا کہ بالکل آخری وقت میں طلوع فجر سے ذرا پہلے سحری کی جائے. اور افطار کے معاملے میں بھی حکم دیا گیا کہ افطار جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، یقینی طور پر جب معلوم ہو جائے سورج غروب ہو گیا، فوری افطاری کے اندر جلدی کی جائے، پھر یہاں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. بندہ اللہ کے حکم کا تابع ہوتا ہے، جو حکم اللہ نے دیا اس حکم کے ہم تابع. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. فرمایا گیا کہ نا صبح اور رات اور دن کو دو دھاگوں سے اس میں تشبیہ دی گئی ہے، ایک سیاہ دھاگا ایک سفید دھاگا. سفید دھاگے سے مراد دن ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے. رات کا پہر ختم ہو گیا صبح صادق پر، اب دن شروع ہو گیا. اب اس وقت سے دوبارہ رات شروع ہونے پر وہ روزہ جو ہے کھولے گا، یعنی سورج کے غروب ہونے پر وہ افطاری کرے گا، روزہ کھول دے گا. رات کے اندر اس کے لیے روزے کا حکم نہیں ہے. بندہ اللہ کے حکم کا تابع، اب مزید 1-2 گھنٹہ وہ انتظار کر رہا ہے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں، الٹے جو ہے گناہ کا کام ہوتا ہے. اسی طرح سے روزوں کی افطاری کے تعلق سے حکم دیا گیا کہ کھجور پر افطاری کی جائے. اگر اللہ نے میسر نہیں کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پر افطار کر لے، فَإِنَّهُ طَهُورٌ، یہ پاک چیز ہے. انسان نے اپنے اندرون کو جب پاک کیا ہے، اب پانی کے ذریعے پھر اس کو اور پاکی حاصل ہو جائے گی. روزے رکھ کر کے اس کے آداب کا خیال رکھا جائے. رمضان کے دنوں کا احترام بھی اسی طرح سے کیا جائے جس طرح سے رمضان کی راتوں کا جو خیال رکھا جاتا ہے. حدیث میں فرمایا گیا بلا عذر، ایک آدمی بیمار ہے اس کو گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کی، ایک آدمی مسافر ہے اس کے لیے گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کی. جس نے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کسی اور وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا، یہ معذور لوگ کہے جاتے ہیں، ان کے لیے گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کی. اب وہ جب اچھے ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے، اب وہ عید کے بعد ان روزوں کی قضا کریں گے جتنے روزے ان سے رہ گئے. اگر ان کے اچھے ہونے کی امید نہیں ہے، کوئی آدمی دائمی بیمار ہے، اس کو دوائیاں لینی پڑتی ہے، جب تک وہ دوائی نہیں لیتا اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، تب تو وہ مستقل ایسا بیمار ہے. اب ایسے لوگوں کے لیے، بہت بڑے لوگوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، شریعت کے اندر یہ گنجائش کی گئی کہ وہ ہر روزے کے بدلے مسکین کو اناج کھلائیں گے، مسکینوں کو جو ہے صدقہ کریں گے، اور اس کی مقدار ہر روزے کے تعلق سے ایک مد تقریباً 600 گرام بیان کی جاتی ہے. ہر روزے کے بدلے مسکینوں کو اتنا اناج کھلایا جائے گا. لیکن جو شخص روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، رمضان کے روزے کی جو فضیلت ہے، روایات میں آتا ہے کہ وہ زندگی بھر روزہ رکھ کر کے اس کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا. رمضان کے دن کا اس قدر احترام ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں دن کے وقت میں اپنی بیوی سے وہ ہم بستر ہوتا ہے اور اپنے روزے کو فاسد کرتا ہے، اس کو اتنی سخت سزا دی گئی کہ ایک روزہ تم نے اس طرح سے کر کے چھوڑا ہے، 2 مہینے کے مسلسل روزے اس کے بدلے میں تمہیں رکھنے. 2 مہینے مسلسل روزے اگر نہیں رکھ سکتے تب تو پھر فرمایا کہ جو ہے نا وہ بانی وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے. پھر اس کے بعد آخر میں مسئلہ آتا ہے کہ ایک روزے کے بدلے جو روزہ
اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کے ذریعے دن کے اوقات میں اس نے توڑا تھا، ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو جو ہے صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ رمضان کے دنوں کی اہمیت ہے۔ جس طرح سے رمضان کی رات قابل احترام اور بابرکت اور رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، رمضان کا دن کا لمحہ بھی اسی طرح سے بابرکت اور اللہ کی رحمتوں کے نزول اور اللہ کی برکتوں کے نزول کا جو ہے وہ اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کا جو ہے پورا خیال رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سبوں کو ایمان پر اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔